لي سوى ودمع يسيل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ ہو. یہ سب سے اہم نظریاتی آیات میں سے ایک ہے جو معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کی بنیادی اصولوں کا اعلان کرتی ہے. کسی بھی طرح دولت کی گردش پورے معاشرے تک پہنچنی چاہیے. دولت صرف امیروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے. امیر مزید امیر ہوتا چلا جائے اور غریب اور زیادہ غریب ہو جائے، ایسا نہ ہو. قرآن نے نہ صرف اس پالیسی کا اعلان کیا ہے بلکہ اس کے حصول کے لیے ضابطے بھی بنائے ہیں. سود کو حرام قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور صدقے کی مسلسل حوصلہ افزائی کی گئی ہے. دولت کے بہاؤ کو غریبوں کی طرف موڑنے کے لیے مختلف گناہوں کے کفارے تجویز کیے گئے ہیں. وراثت کے قوانین بھی بنائے گئے ہیں تاکہ میت کی جائیداد کو زیادہ وسیع دائرے میں پھیلایا جا سکے. اخلاقی سطح پر لالچ کو ملامت اور سخاوت کی خوبی سے تعبیر کیا گیا ہے. امیروں کو یاد دلایا گیا ہے کہ فقیر اور مسکین افراد ان کی جائیداد کے حقدار ہیں اور یہ ان کا بھی حق ہے. زکوٰۃ مسلمانوں کے تمام مال، مویشیوں، تجارت اور زرعی آمدنی سے جمع کی جاتی ہے. اس کا بنیادی حصہ صرف غریبوں کے لیے ہے. غیر مسلموں کی تمام آمدنی بشمول تحفظ ٹیکس اور زرعی آمدنی مال فے میں شامل ہے. اس کا بڑا حصہ غریبوں کے لیے مختص تھا. قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ کسی حکومت یا ملک کے معاشی نظام پر امیروں اور لیڈروں کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ دولت یک طرفہ طور پر غریبوں سے امیروں کی طرف نہ جائے اور نہ ہی امیروں میں گردش کرے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم. لي سوى ودمع يسيل على